یہ تاثیر ہے، اس لیے کہ کون ہے نبی کی امی، یعنی اللہ نے اپنے نبی کو جس گود میں دیا ہوگا، کتنا سلیکٹ کیا ہوگا، کتنا چنا ہوگا ہے، کیسی گود ہوگی میرے نبی کی بھی، ان کا ذکر آ گیا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے صدقے ہم سب کی ہر مراد پوری کرتے۔ یہ نبی کی امی ہے، اگر آپ بور نہیں ہو رہے ہو تو میں بات آگے بڑھاؤں۔ نبی کی امی ہے، آخری دیدار ہے، حضور ماں کو دیکھتے ہیں، ماں حضور کو دیکھتی ہیں اور روتی جاتی ہے، حضور بھی رو رہے تھے۔ ایسے میں نبی کی امی نے نبی کی نعت پڑھنی شروع کی۔ سب سے پہلے حضور کو دیکھ کر اگر کسی نے نبی کی نعت کہی ہے تو وہ نبی کی امی ہے، اور نبی کی ماں نے جو نعتیہ شعر کہے ہیں، کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہے، یہ یتیموں کا غم گسار ہے، یہ بیواؤں کا والی ہے، اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے کہ میں نے اس کی پیدائش کے وقت تو خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب سچا ہے تو اس کے نور کی برکت سے پوری دنیا میں اجالا ہو جائے گا۔ اور پھر ایک شعر کہتی ہے ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی اور ہر انسان فنا ہو جائے گا، کائنات فنا ہو جائے گی، لیکن آمنہ کو کوئی بھولے گا نہیں، کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے ساری دنیا مجھے یاد کرتی رہے گی۔ بس یہ کہا اور آخری ہچکی لی، یہ کہا اور آخری ہچکی لی اور آنکھیں بند ہو گئی۔ اسی نعت کے شعر پہ آخری ہچکی لے کے نبی نے اپنی ماں کے سینے پہ ہاتھ رکھا، امی تھوڑی دیر پہلے جو تم پڑھ رہی تھی اور پڑھو نا، تو ام ایمن نے اپنے سینے سے چمٹا لیا اور رونے لگی، کہا بیٹے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر وہ کبھی بولا نہیں کرتے، بیٹا تمہاری امی دنیا سے چلی گئی ہے، اب یہ کبھی نہیں بولے گی۔ یہ تو شکر ہے کہ ام ایمن نے حضور کو روک دیا۔ میرا ایمان کہتا ہے اگر دوسری مرتبہ میرے نبی کہہ دیتے نا امی اور بولو، تو پھر دنیا دیکھ لیتی کہ نبی کی ماں بول پڑتی، لیکن قدرت کو منظور تھا کہ ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ اور ام ایمن نے سینے سے چمٹا کے کہا بیٹے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں انہیں دفن کر دیتے ہیں، چلو تمہاری امی کی قبر کھودیں۔ میرے نبی نے 6 سال کی عمر میں اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کی قبر کھودی۔ 6 سال کی، کتنی خوش نصیب تھی نا وہ قبر والی جس کی قبر نبی نے اپنے ہاتھوں سے 6 سال کی عمر میں کھودی، اور ام ایمن کی مدد سے سرکار نے اپنی ماں کو قبر میں لٹا دیا اور مٹی برابر کر دی۔ ام ایمن نے ہاتھ پکڑا، چلو مکے کی طرف چلتے، کیونکہ ام ایمن سے مخاطب ہو کر سیدہ آمینہ نے کہا تھا ام ایمن میری امانت کو سنبھال کر ان کے دادا عبد المطلب تک پہنچا دینا، میرے بیٹے کو سنبھال کے لے جانا، یہ میری امانت ہے، لے جانا سنبھال کے۔ تو ام ایمن نے ہاتھ پکڑا، کہا بیٹا چلو۔ سرکار نے پوچھا معصومیت کے ساتھ ام ایمن میری امی، میری امی؟ ام ایمن نے کہا اب تمہاری امی ہمیشہ یہی رہے گی، اب وہ کبھی نہیں چلے گی مکہ۔ ہاتھ چھڑایا، حضور ٹیلے پہ چڑھے، ام ایمن ان کے پیچھے گئی تو کیا دیکھا کہ حضور ماں کی قبروں پہ سر رکھ کر رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے امی تمہیں تو معلوم ہے نا کہ دنیا میں تمہارا میرے سوا میرا تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، تو تم بھی مجھے چھوڑ کر کے چلی گئی۔ یہ کہہ کے حضور رونے لگے، حضور کے آنسو ماں کی قبروں پہ گر رہے تھے۔ ام ایمن نے اٹھایا، کہا شہزادے محمد چلو۔ حضور جب چلے ہیں پلٹ پلٹ کر ماں کی قبر کی طرف دیکھتے تھے، پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ پتہ نہیں حضور نے کیسے صبر کیا، کس طرح آنسو تھمے۔ پھر حضور ساری زندگی ماں کو یاد کرتے رہے، ہمیشہ یاد کیا ماں کو۔ جس نبی کو اللہ نے جنت کا مالک بنایا تھا، جب اس نبی کو ماں کی یاد آتی ہے، آپ کو ہمیں بھی آئے گی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی شریف کے کونے میں بیٹھ کر مغرب کی نماز کے بعد میرے نبی چپکے چپکے رو رہے، حضور کی آنکھوں میں آنسو، حضور رو رہے، آنکھوں میں آنسو۔ میری قوم کے جوانوں، میری ماں اور بہنوں،
اگر ماں ہے باپ ہے آج ان کو منا لو، گھر جا کے انہیں راضی کر دو، انہیں خوش کر دو، ورنہ پتہ نہیں موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب وہ دنیا سے چلے جائیں گے، کھو جائیں گے۔ ایک کھوئے ہوئے لوگ کبھی نہیں ملیں گے، پھر پچھتانے سے کوئی کام نہیں چلے گا۔ آج بہت دل دکھا رہے ہو، پسند کی شادیاں کرتے ہو، ایک لڑکی کسی لڑکے کے چکر میں ماں سمجھاتی تو بولتی ہے تجھے کیا سمجھتا، تو چپ رہے۔ ایک لڑکا کسی لڑکی کے چکر میں ماں سمجھاتی ہے، باپ سمجھاتا ہے چھوڑو، تمہیں کیا سمجھتا ہے، ہم اپنی زندگی جئیں گے۔ بہت بڑی بھول کر رہے ہو، بہت بڑی بھول۔ ان کے دل سے جا کے پوچھو جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے، ان کے دلوں سے جا کے پوچھو جن کے ماں باپ چلے گئے، قبروں میں چلے گئے، پوچھو جا کے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، ان کی خدمت کر کے جنت کما لو۔ ماں باپ جنت بھی اور جہنم بھی، خدمت کر کے خوش کیا جنت ہے، ناراض کیا جہنم ہے۔ مغرب کی نماز پڑھا کے حضور مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے، خاموشی کے ساتھ رو رہے، آنسو نکل رہے۔ صحابہ کی عادت تھی جب حضور موجود ہوتے تھے تو صحابہ حضور ہی کو دیکھتے رہتے تھے۔ صحابہ نے دیکھا حضور رو رہے، سب آقا کے قریب آئے، آگے کہ آقا کس چیز نے آپ کو رلایا، آپ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ آقا نے فرمایا میرے صحابہ آج مجھے میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی، ماں یاد آئی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ کاش آج میری امی آمنہ حیات ہوتی۔ صحابہ کرام نے سنا، رونے لگے، سب رو پڑے، پوری محفل رو پڑی۔ جب سب رو رہے تھے تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ کتنا اچھا ہوتا آج میری ماں حیات ہوتی، یہ سب شان شوکت دیکھتی کتنا خوش ہوتی، آج میری ماں حیات ہوتی کتنا خوش ہوتی۔ صحابہ کرام رونے لگے تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر آج میری ماں حیات ہوتی نا اور میں تم لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا، میرے جوان توجہ کرو، حضور کیا کہہ رہے ہیں، آقا کی بات پہ توجہ کرو۔ سرکار فرماتے اے میرے صحابہ آج میری ماں آمنہ حیات ہوتی اور میں تم لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا اور حالت نماز میں رہتا اور میری ماں کو میری ضرورت محسوس ہوتی تو میری ماں مجھے پکارتی محمد ادھر آؤ۔ میری ماں مجھے، جسے اللہ مزمل اور مدثر کہہ کے پکار رہا ہو، وہ نبی تمنا کرتے ماں مجھے پکارتی، ماں مجھے پکار۔ ماں کی پکار کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ ابھی ناظم صاحب کیا کیا کہہ رہے تھے، مجھے کوئی القاب سے اتنا مزہ نہیں آتا، کیا کیا لوگ کہتے نہیں مزہ آتا، لیکن جب گھر جاتا ہوں اور ماں بیٹا کہہ کے پکارتی تو سارے القابات مجھے نیچے نظر آتے، ہینچ نظر، اس میں جو لذت ہے وہ لذت کسی چیز میں نہیں۔ حضور کہتے ہیں کہ میری ماں کب پکارتی، جب میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا اور مجھے پکارتی محمد میرے بیٹے ادھر آؤ، تو میں نماز چھوڑ دیتا، میں نماز چھوڑ دیتا اور لبیک یا امی کہہ کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ یہ ہے ماں، یہ نبی درس دے رہے، قدر کرو، دین کی طرف آؤ، ایک دن پچھتاؤ کہ اللہ کرے اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں، گھر جانے کے بعد، سیدھا گھر جانے کے بعد پہلا کام یہی کرنا، جو غلطی کی ان سے معافی مانگنا، ان کو راضی کرنا۔ بڑے کریم لوگ ہیں، بڑے سخی لوگ ہیں، بڑے نرم دل لوگ ہیں، بیٹا معافی مانگے تو ماں باپ معاف کر دیتے۔